الرحمن غسل جنابت کے واجبات میں گفتگو جاری تھی۔ پچھلی ویڈیو میں غسل ترتیبی کے انجام دینے کا طریقہ تفصیلی طور پر بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں غسل جنابت کے متعلق بتانا ضروری ہے۔ آیت العزیز السیستانی منہاج الصالحین کی پہلی جلد صفحہ 82 پہ لکھتے ہیں کہ غسل انجام دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بدن کا دائیں حصہ دھو رہا ہے تو تھوڑا سا بائیں حصے کو بھی دھونے میں ساتھ شامل کر لے، تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے مکمل طور پر دائیں حصے کو دھو لیا ہے۔ اسی طرح جب بائیں حصے کو دھو رہا ہے تو تھوڑا سا دائیں حصے کو بھی دھونے میں ساتھ شامل کر لے، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ بائیں حصہ مکمل طور پر دھل چکا ہے۔ یہ دایاں یا بایاں کچھ اضافی حصہ دھونا ضروری تب ہوگا جب ایک شخص کو یقین حاصل نہ ہو سکتا ہو واجب کے انجام دینے کا، مگر یہ کہ اسی طرح دائیں یا بائیں کو تھوڑا اضافی دھونے کے ساتھ یقین حاصل ہو جاتا ہے، پھر ضروری ہے دائیں حصے کو دھوتے وقت تھوڑا بائیں حصے کو شامل کر لیا جائے۔ اسی طرح بائیں حصے کو دھوتے وقت تھوڑا دائیں حصے کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ بدن کے جو اجزاء ہیں، مثلا سینہ ہے یا پوشت ہے، ٹانگیں ہیں، ان کو دھونے میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ پس ایسے بندے کو اختیار ہے کہ بدن کا پہلے نچلے والا حصہ دھو لے، یعنی سر اور گردن دھونے کے بعد وہ ٹانگوں کو دھونا شروع کر دے۔ کندھا اور سینہ وغیرہ کو نہیں دھویا، بلکہ سر اور گردن کے بعد ٹانگوں کو غسل کے نیت سے دھوتا ہے تو بھی درست ہے، یعنی اپنے بدن کو نیچے سے اوپر بھی دھو سکتا ہے، مثلا پاؤں سے شروع کیا اور کندھے تک لے آیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھوئے گا، پھر اس کے بعد باقی بدن کو غسل کی نیت سے دھوئے گا، تو اس بدن میں دھونے کی کوئی خاص کیفیت و ترتیب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے بدن کو غسل کی نیت سے دھوئے پھر بعد میں سر اور گردن کو دھوئے گا تو ایسے شخص کا غسل باطل ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھوئے، پھر باقی بدن جس طرح مرضی ہے غسل کی نیت سے دھو لے تو یہ درست ہے۔ تو یہ تھا غسل ترتیبی انجام دینے کی کیفیت اور طریقہ، جو پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا طریقہ غسل کا وہ ہے غسل ارتماسی۔ اس بارے میں تفصیلی احکام اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔